بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی علیہ وسلم پر۔ دوستو، ہم سیرت النبی کے سلسلہ میں ہم نے پچھلے اپنی گفتگو میں نبی کے وسلم کے جو پہلا سفر شام تھا تجارتی غرض سے، اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شادی ہے پہلی، اس کے بارے میں آپ کے گوش گزار کروں کہ وہ کیا معاملہ تھا، کیسے آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ حضرت یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین وہاں پہ مشہور ہو گئے تھے، اور کوئی بھی کاروباری شخصیت ہو، جیسے کہ حضرت فاطمہ وہاں کی ایک کاروباری شخصیت تھی، تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو کام کرنے والے وہ لوگوں کا انتخاب کرے جو محنتی، سچ بولنے والے اور جو خیانت سے دور ہوں، تو کاروبار میں ایسے لوگوں کو ہی ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ بات ان کے لیے ایک انسپائرنگ بات تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان کے اس کردار سے بڑی متاثر ہوئی اور ان کو اپنا انہوں نے ساتھی بنایا۔ پھر اسی وجہ سے انہوں نے کاروباری ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ان کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب یہ بات کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یہ بہت ساری روایات اس میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایک دوست تھی، غالباً انیسہ نام ان کا، بہت ساری کتب جو احادیث ہیں اس میں آیا ہے، اور سیرت کی جو بکس ہیں ان میں بھی ایک انیسہ نام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئیں، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی شادی کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہیں۔ تو وہ جو انیسہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، غالباً ان کو تسلی دی ہوگی کہ یہ آپ پہ اخراجات کا بوجھ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی آفر کی، اور پھر جو ان کے معاملات تھے وہ ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ طے پائے گئے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 جوان اونٹ جو تھے وہ مہر کے طور پہ حضرت خدیجہ کو پیش کیا۔ اب یہ بہت ساری روایات آپ نے ایسی بھی سنی ہوں گی کہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ 40 سال کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی۔ گو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 25 سال کی تھی، کیونکہ 22 سال میں آپ نے کاروبار ان کے ساتھ شروع کیا، تو وہ تو 25 سال کی روایات درست ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ کی عمر کے بارے میں بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ 35 سال کی تھیں، بعض نے چھوٹی عمر بھی کہا ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی ایک روایت ایسی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کی عمر کو 28 سال بیان کیا ہے۔ تو یہ جو 28 سال عمر کا بیان کرنا ہے یہ بہت کم روایات میں ہے، لیکن مشہور 40 سال ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی اولاد ہے، 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ 40 سال کی تھی تو میرا خیال ہے وہ ایج جو تھی ویسی نہیں تھی کہ اتنے بچے پیدا کرنے کی وہ عمر شاید نہیں تھی۔ تو مجھے یہ روایت زیادہ کیا کہتے ہیں سچائی کے قریب نظر آتی ہے کہ آپ کی عمر، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت شادی کو 28 سال کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو مبارک جو تھی وہ 25 سال تھی۔ اور اس وقت شادیوں کا
ایک سے زیادہ شادیوں کا عرب میں رواج تھا اور وہ برا بھی نہیں منایا جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے شادی کے بعد جب تک وہ حیات رہیں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ولاگ چونکہ لمبا ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہیں پہ کریں۔ حضرت ختیجہ کی شادی کے حوالے سے اس کا پارٹ 2 ہم نیکسٹ ولاگ میں کریں گے۔ دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیے گا۔ السلام علیکم